زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت، اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو۔ اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ، اس کا بھی راستہ ہے۔ ٹینشن میں آؤ، وضو کرو، لا حول شریف پڑھو۔ ٹینشن کا بہترین علاج ہے لا حول شریف۔ کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ سکون چاہتے ہو، لا حول کو لازم پکڑو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے۔ آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ارے جب لاہور کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے، معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی، کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے
کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جو ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آنکھ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔